دوستو شیر نہ ہو تو آپ نے کبھی سوچا کہ جنگل کا بادشاہ کون ہوگا؟ ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں وہ تمام حقائق دکھانے والے ہیں جن پر سے اگر پردہ اٹھ جائے تو آپ یقیناً یہ بات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جنگل کا بادشاہ شیر کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں لیپرڈ کے کچھ ایسے پھرتیلے وار اور کچھ ایسے حقائق آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کو اس بات پر یقین آ جائے گا کہ واقعی ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ جنگل میں شیر کے علاوہ بھی کوئی جانور اتنا طاقتور اور اتنا خونخوار ہوتا ہے کہ وہ تمام وہ صلاحیتیں رکھتا ہے جو کہ ایک جنگل کے بادشاہ میں موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو بڑی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اسے آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اور ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ہی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ لیپرڈ ایک ایسا جانور ہے جو کہ ہر طرح کے انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ کبھی یہ پانی کے اندر سے مچھلیوں کو نکال لیتا ہے تو کبھی یہ درخت کی اونچائی پر چڑھ کے وہاں پر موجود جانور کو اس طرح پکڑتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور کبھی آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ ہر طرح کے ماحول میں یہ سروائیو کرتا ہے، اور اس ویڈیو میں یقیناً یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ یہ وہ تمام چیزیں، وہ تمام ہتھیار اور وہ تمام ٹیکٹکس جانتا ہے جو کہ ایک راجا اور ایک بادشاہ میں ہونی چاہیے۔ اس کی بہت سی اقسام ہیں جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں، اور کچھ اقسام تو سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ پوری دنیا میں ختم ہو چکی ہیں۔ بہت کم ایسے جنگلات ہیں جہاں وہ نسلیں پائی جاتی ہیں، اور پوری دنیا میں کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں دیکھا ہے، لیکن جب تک ریسرچ نہیں ہوگی یہ بات کنفرم نہیں ہوگی۔ اور افریقہ کے کچھ جنگلات ایسے ہیں جہاں اسے راجا یا بادشاہ کہا بھی جاتا ہے، کیونکہ وہاں شیر بہت کم تعداد میں موجود ہیں، اور اس میں یہ بات ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ اگر اس کے سامنے شیر آ جائے اور شیر اسے شکار کرنے کی کوشش کرے تو شیر اس کے قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے اور اپنا قد بڑا ہونے کی وجہ سے اس کو آسانی سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے لیپرڈ ورسز ایگل کا۔ ناظرین، کہاں آسمان کی بلندیوں پر اڑنے والا یہ خطرناک پرندہ باز جو کہ جیسے ہی زمین کے کچھ قریب آتا ہے تو لیپرڈ کو جب پتا چلتا ہے کہ یہ باز جو کہ آسمان سے اڑتا ہوا زمینی پرندوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ زمین پر رہتا ہوا کوئی جانور آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے کو پکڑے۔ اس لیپرڈ کو شاید کیا غصہ تھا اس پر، اور دیکھیے پھر کتنی پھرتیلی سے یہ درخت پہ چڑھا اور اس ایگل کو اس طرح پل بھر میں درخت سے پکڑ کر زمین پر لے آیا۔ حالانکہ ایگل بہت خونخوار اور درندہ صرف جانور کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آسمان پر اڑتے ہوئے کسی بھی جانور کو نہیں چھوڑتا۔ جس کو ایک دفعہ فوکس کر لے، ٹارگٹ سیٹ کر لے، تو پھر اس کا بچ پانا کافی مشکل سا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ لیپرڈ نے آج یہ بات ثابت کر دی ہے کہ بڑے سے بڑا شکاری جانور بھی اس سے بچ کے نہیں جا سکتا۔ لیپرڈ نے پل بھر میں اسے اس طرح پکڑا اور دیکھیے پھر کس طرح نوچ نوچ کے کھا رہا۔ کبھی کبھی جنگل میں تو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور اپنا شکار ڈھونڈنے میں سارا دن لگ جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کو بیٹھے بٹھائے شکار مل جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے کہ یہ لیپرڈ جو کہ دبے پاؤں آہستہ آہستہ چلتا جا رہا ہے، اور یہ پرندہ اپنے انڈوں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ اسے دیکھ نہیں پاتا، لیکن جیسے ہی لیپرڈ اس کے پاس پہنچتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ لیپرڈ مجھ پر اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ لیپرڈ جیسے ہی اٹیک کرنے والا ہوتا ہے وہ چند سیکنڈز پہلے ہوا میں اڑان بھر لیتا ہے اور لیپرڈ اس کو پکڑ لیتا ہے، لیکن وہ اتنی زور سے اپنے پر پھڑپڑاتا ہے کہ لیپرڈ پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید کیا ہو گیا۔ دیکھیے وہ کس طرح اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ حالانکہ لیپرڈ کے لیے اس کا شکار کوئی مشکل کام نہیں تھا، حالانکہ اس پرندے کا ساتھی بھی وہاں پہنچا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے ساتھی کی جان بچا لوں، لیکن اس سے پہلے لیپرڈ پریشان ہو کے اسے چھوڑ چکا تھا۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں جب لیپرڈ گائے بھینسوں کو شکار کرتے ہیں۔ گائے بھینسوں کو شکار کرنا ہمیشہ ان کے لیے آسان کام نہیں رہا، کیونکہ اتنے بڑے جانور کو سب سے پہلے زمین پر گرانا کافی مشکل کام ہے۔ جب زمین پر گرا لیا تو ان کا بھی طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ پیٹھ یا پھر ٹانگوں یا پھر گردن نازک حصے پر وار کرتے ہیں، اور جانور کو زمین پر گرانے کے بعد اسے اس طرح نوچتے ہیں کہ وہ ذرا سی بھی مزاحمت نہ کرے اور ذرا سا بھی اپنا دفاع کرنے میں کامیاب نہ ہو پائے۔ یہ اس طرح اسے نوچتے ہیں، اس طرح اسے چیر پھاڑ دیتے ہیں، اور یہ گائے زمین پر تو گر گئی، لیکن اس گائے کے ساتھی دور کھڑے شاید یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچے
तो इस लेपर्ड ने देखा कि ये तो बड़ी तादाद में मेरी तरफ आ रहे हैं, अगर ये सारों ने मिलकर मुझ पर अटैक कर दिया, मुझ पर इस तरह हमला कर दिया कि अगर मुझे घेर लिया तो मेरे पास बाहर निकलने का कोई मौका नहीं होगा। फिर लेपर्ड देखिए इस गाय को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया, वरना आज ये गाय कुछ ही लम्हों बाद इस लेपर्ड के पेट में होती। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि ये लेपर्ड जो कि अपने पाँव किस तरह सोच समझ के रख रहा और अपनी बॉडी को बिल्कुल जमीन के साथ लगाकर दबे पाँव चल रहा। सामने अम्पाला है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ताकुब करने के बाद ये अम्पाला के पास पहुंचा और अम्पाला को इस तरह पकड़ा कि अम्पाला के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था अपनी जान गंवाने के अलावा। देखिए फिर लेपर्ड किस तरह इस अम्पाला को पकड़कर उसे चीर फाड़ रहा। हालांकि अम्पाला ने बड़ी कोशिश की कि मैं किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचा लूं, लेकिन ये लेपर्ड बहुत बेरहम हैं और दर्द दिल रखने वाले नहीं हैं। उन्होंने जरा सा भी तरस खाए बगैर इस अम्पाला को इस तरह चीर फाड़ दिया कि कुछ ही लम्हों बाद वो मौत की नींद सो गया। अब यहाँ देखिए कि काफी सारे अम्पाला मौजूद हैं और लेपर्ड को इनको शिकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी लेपर्ड चाहता है कि इनको मैं शिकार तो बना ही लूंगा, पहले इनके साथ थोड़ा सा खेल लूं। अब यहाँ देखिए यहाँ अम्पाला का बच्चा मौजूद है जो कि लेपर्ड के पास ही मौजूद है। शायद उस बच्चे को ये समझ आ गया होगा कि मेरी जान जाने वाली है, लेकिन ये लेपर्ड पहले बड़ी देर तक उसके साथ खेलता रहा और जब खेलता रहा तो उसने भागने की कोशिश की तो फिर देखिए लेपर्ड उसकी टांग को पकड़कर कितनी आसानी से बैठा हुआ, क्योंकि लेपर्ड को इस बात पर पूरा यकीन है और फख्र है और मान भी है और इतना कॉन्फिडेंस है कि उसे ये बात मालूम है कि ये बच्चा तो मेरे से बच के जा ही नहीं सकता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता खेलने के फौरन बाद जब उस लेपर्ड ने सोचा कि अब बहुत हो गया, फिर उसने इस अम्पाला का काम तमाम कर दिया और ये अम्पाला बेचारा पेट में चला गया लेपर्ड के। दोस्तों लेपर्ड कितना गुस्से वाला जानवर है ये आप इसकी हरकतों से लगा सकते हैं अंदाजा। एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाता है और दूसरे से तीसरे दरख्त पर चला जाता है, कभी कभी तो ये दरख्त की ऊंचाई पर चढ़ जाता है, टॉप पर चढ़ जाता है। अब यहाँ देख लीजिए कि ये लेपर्ड ने हिरन और इस भैंस के बछड़े को शिकार बनाया हुआ है और भैंस के बछड़े को ये दरख्त पे इसलिए ले जाता है ताकि अपने शिकार को महफूज बना सके। और फिर वही किया, इस बछड़े को जब इसने देखा कि ये तो बिल्कुल नन्हा मुन्ना बच्चा है, उसने उसकी गर्दन से पकड़ा और दरख्त पे चढ़ गया और ये सिर्फ एक लेपर्ड ही कर सकता था। हालांकि इस बछड़े की माँ आस पास ही मौजूद थी, वो ये सारा मंजर देख रही थी, लेकिन माँ में इतनी सख्त नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी और ना ही इतनी सलाहियत थी कि वो दरख्त पे चढ़ के और लेपर्ड जैसे जानवर से मुकाबला करके अपने बच्चे की जान बचा सके। और फिर हुआ वही कि माँ की आंखों के सामने इस लेपर्ड ने उस बच्चे को चीर फाड़ दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा।